ویلکم بیک جی۔ کہانی بیٹیاں بوجھ نہیں رحمت ہوتی ہیں کہ اگلے حصے میں کہانی کا اگلا حصہ سننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اور گزارش ایک یہ بھی ہے کہ کہانی پلیز پوری سنا کرے۔ بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے ایپیسوڈ کی طرف۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کرے، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا۔ جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہیں دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا۔ اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتا تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار تھا اسے۔ ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے ہوئے سکینہ گھر سے باہر آ گئی۔ جب بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دے، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا اور وہ سب سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ سفر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھی کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہی تھی، جبکہ رادہ سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہوتے کبھی دائیں طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پورے بس میں صرف مسافروں کی چیخیں ہی تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ رادہ کو سینے میں لگائے کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب اور رادہ کو۔ اس کا بس چلتا تو اپنی تینوں بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پورا بس بچوں، عورتوں اور مردوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن چند سیکنڈز بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو بس ان چند لوگوں کی جو ابھی زندہ تھے، جن کی قرب ناک کراہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سکینہ نے آخری دفعہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا رادہ کو۔ اسے اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بس چند معمولی چوٹیں آئی تھیں اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی 3 ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون
ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی تھی جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھیں مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا۔ ایان، ریحان اور رادہ کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھی۔ سکینہ کا بھائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے جبکہ کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گئے، سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا جبکہ رادہ اکیلے ہی گھر میں رہتی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے امی بلا رہی ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے عائشہ بلا رہی ہو۔ وہ سارا دن کبھی ماں کو یاد کر کے روتی تو کبھی بہنوں کو، اور راتوں کو تو وہ روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلے سو جاتی جس کمرے میں پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ ریحان اور ایان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی۔ کسی کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ رادہ ہی تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھیں جو اس کے رونے کی آواز پہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ اب رادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی جب باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی، رادہ نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں اب میں؟ رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی، لیکن نہیں، تم نے کہاں میری جان چھوڑنی ہے۔ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ کمرے میں، آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمبل میں گھس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ جب راشد واپس سکون کی نیند سو گیا، اس کے بعد رادہ کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی۔ شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ بامشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتی تھیں، اس لیے رادہ بھی صرف انہیں کے گھر جاتی تھی۔ وقت گزرتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے FCA کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ رادہ اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔
بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور رادہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ریحان اور ایان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب راشد نے بولنا شروع کیا، ایان بیٹا دونوں میری بات سنو، بس کر دو، ہر وقت آفس اپنا بھی خیال رکھا کرو، تم دونوں سلامت ہوں گے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں؟ ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت کچن میں ہے۔ اس کے عمر کی لڑکیاں دو بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی ایان نے بولنا شروع کیا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا تیر مار لینا ہے، یہی جھاڑو پوچھا کرنا ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی عمر میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم نہیں بٹھا سکتے اسے اپنے سر پر، ظاہر ہے کل کو ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے اب جلد از جلد کوئی ہی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کریں۔ اندر کام کرتی رادھا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کی حالت سے صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں بھی ہاں کر دو تو میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی رادھا کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ وہ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، اب یہ بھی بتائیے وہ بیچارہ ہے کون جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پہ جو گھر ہے کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اس کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے اس کی، کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، اسی نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں ان کو بلوا لوں، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب ایان نے بات شروع کی۔ کون وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا؟ ہم سب اسے گونگا بولتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار تو، یہ میڈم کون سا بہت زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہکہے لگانے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں
صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اسی کی تھی۔ کچن میں کھڑی رادھا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ اس نے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتے کے لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کے مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ آج رادھا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا۔ نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی، نہ اس نے کچھ کہا، اور اگر کہتی بھی تو کس نے اس کی سننی تھی۔ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا رادھا کا، جو صرف باپ اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد، جس سے رادھا کی شادی ہونے والی تھی، اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا، جو کہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت زیادہ غریب، لیکن باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو رادھا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کے رادھا نے چند جوڑے اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے رادھا کا نکاح ہوا تھا اور وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی رادھا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے رادھا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہی رہنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اب اس نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید سے نکل کر میں دوسرے قید میں جا رہی ہوں۔ آج رادھا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر رادھا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کر دیتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ رادھا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے۔ یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ رادھا بات سنو، زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور رادھا جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ جب زاہد نے اسے مخاطب کیا، جی بولے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ رادھا کا دل ایک دم اداس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہو نا؟ نہیں کر رہی تھی، رادھا نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی۔ تو آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
اب حیران ہونے کی باری رادہ کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب؟ میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے یہ نہیں لو یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا اس کی کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو پھر میری خیر نہیں، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا۔ معذرت، زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ رادھا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل لگا کر پڑھو۔ اور ایک بات اور، کل سے جانا ہے یا آج یا پرسوں سے؟ سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا، اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جب رادھا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج رادھا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا، بیٹا اب رادھا کی شادی ہو گئی تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹا تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوں گی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں، میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ مان بھی گئے ہیں، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر ہال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہیں صوفے پہ بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو رادھا یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو جب اسے ایک بار کھانسی کا درد پڑتا تو وہ رات کو دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں رادھا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی، اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان نہ آتے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔ رادھا تمہیں پتہ ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔
زاہد نے دکان سے آ کے بتایا رادھا کو۔ یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموش ہی رہی، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے اسے سننے میں بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے بعد 15 دن تک تو ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد وہ کب گھر ہوتے تھے کب باہر، راشد کو کچھ پتہ نہ ہوتا، وہ بس گھر میں ہی چپ چاپ پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ جہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی، ساری رات کھانٹتے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں۔ تم نے کہا تھا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد از جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ ایک تو ساری رات ان کے کھانس کر ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے۔ ان کو اسی گھر میں رہنے دیتے، کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں؟ میں نے اور ایان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں۔ دیکھو ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے وہاں پہ، اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز۔ ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں پہ، میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم نہیں؟ میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے انہیں؟ ہم نہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، بیٹیوں کا حق، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین لیا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اسی کی سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے،
میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایان اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ آؤ بیٹا۔ دونوں اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں۔ میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ رادھا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں، اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا، کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے۔ وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، رادھا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، رادھا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی، سارے سٹاف کے ساتھ۔ اس وقت رادھا بھی ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کے نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اس اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیے، رادھا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے رادھا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں یہ کب سے آئے ہیں یہاں، اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ رادھا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں۔ اگر ان کو ہم خود کچھ کھلا دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ رادھا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو، رادھا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔
राधा की आवाज सुनते ही राशिद ने इसकी तरफ देखा। अब्बू आप यहाँ ऐसे? अबू अगर वो दोनों चले गए हैं आप मेरे पास आ जाते। राधा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर राधा ने परेशान होकर इसकी तरफ देखा, जबकि आस पास खड़े लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अबू ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी राधा। आप अब? राशिद की आंखों से भी आंसू रवाना हो गए थे। नहीं है मेरी कोई बेटी, मुझ जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी चाहिए। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। मैंने कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात तक नहीं की, अपनी बेटियों को कभी इनका हक, इनका प्यार नहीं दिया, ना ही अपनी बीवी से कभी प्यार से बात की। सकीना ठीक कहती थी कि औलाद देना ना देना, बेटे देना या बेटियां देना, ये सब तो उस रब के हाथ में है। मगर मैंने ही इस बात को ना समझा। मैं तो सकीना से, अपनी बेटियों से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं। अब वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आसपास खड़े सब लोग भी रो राधा और राशिद के साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने राधा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं इन सब से तो माफ़ी नहीं मांग सकता जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर राधा ने इनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कहें अबू, मुझे आप से कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ चलिए अबू, प्लीज़ मेरे साथ चलिए मेरे घर। नहीं बेटा, मैं। राधा ने इनकी बात को दरमियान में काट दिया। अब्बू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, समझें? आप दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। राधा ने जाहिद को फ़ोन किया था। इसके साथ इशफाक, राधा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था और बहुत प्यार और इज्जत के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं। सच में दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं। बेटियों की कदर करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटी को रहमत का दर्जा दिया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वाक़या पसंद आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा हर वाक़या पूरा सुना करें और सब्सक्राइब भी करें। इसमें कोई गलत बात नहीं होती। गलत बातों को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वेलकम बैक जी। कहानी बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं के अगले हिस्से में। कहानी का अगला हिस्सा सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। और गुजारिश एक ये भी है कि कहानी प्लीज़ पूरी सुना करें। बढ़ते हैं कहानी के अगले एपिसोड की तरफ।
اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کرے، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا۔ جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ اور کہتی، اس